السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ٹاپک اور نئے عنوان کے ساتھ۔ اس ٹاپک اور عنوان کا نام ہے کہ علم مستلزم ہدایت نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو شخص بھی علم حاصل کر لے وہ سیدھے راستے کو پالے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی بات کو ہم قرآنی آیات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ علم تو ہم میں سے بہت سارے لوگ حاصل کرتے ہیں، اور آج تو علم کو کئی قسموں میں تقسیم بھی کر دیا گیا ہے، الگ الگ نام دے کر کے۔ لیکن یاد رہے، آپ جو بھی علم حاصل کر لیں، علم مستلزم ہدایت نہیں ہے کہ آپ صرف علم حاصل کر لیں اور آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ سیدھے راستے پر چلے جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ ہدایت کے لیے خاص طور پر اللہ رب العزت کی توفیق جب تک نہ ملے تب تک کوئی شخص صحیح راستے پر نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں ایک اور دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر اس قسم کی آیات ملتی ہیں جہاں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ علم ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، علم حاصل کرنے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو صحیح راستے کو چھوڑ کر کے غلط راستے پر چلے گئے۔ اب اس کے اسباب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیشہ یاد رہے، علم ڈائریکٹ مستلزم ہدایت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف علم حاصل کر لیں اور منزل تک پہنچ جائیں اور آپ کو صحیح راستہ مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں خاص اللہ رب العزت کی توفیق جب تک شامل حال نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ آئیے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں ابلیس شیطان لعین سے، جسے شیخ الضلال، داعی کفر اور امام الفاسقین والفاجرین بھی کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والا ہے، گناہوں کی دعوت دینے والا ہے۔ یہ ابلیس لعین مردود شیطان الرجیم لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ مخلوق ہے جسے بھی علم تھا کہ اللہ ایک ہے۔ اس نے جنت و دوزخ کا معائنہ کیا تھا، اسے جنت و دوزخ کے برحق ہونے کا علم تھا، یقین تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لا سکا، صحیح راستے پر نہ آ سکا۔ اسے معلوم تھا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لا سکا اور ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو بہت ساری باتوں سے معلوم تھی، خدا کی وحدانیت کا اسے علم تھا، خدا کی نافرمانی نہیں کی جاتی اسے یہ بھی علم تھا، جنت کے برحق ہونے کا یہ بھی علم تھا، جنت کے اور دوزخ کے برحق ہونے کا بھی علم تھا، بہت ساری چیزوں کا علم تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہ آ سکا۔
کیوں نہیں آ سکا؟ چونکہ اسے توفیق نہ ملی۔ چنانچہ اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، شیطان نے کہا تھا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے مولا، اے میرے رب، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی۔ تو جو واقعہ پیش آیا حضرت آدم علیہ السلام کا، اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ کر سکا۔ تو اسے بہت ساری باتوں کا علم تھا کہ کس بات پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کس بات پر عمل کرنے سے رب راضی ہوگا، کس بات کو عمل کریں گے تو ہم صحیح راستے پر چل سکیں گے، اسے علم تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ کیا کیا؟ راہ راست پر نہ آ سکا اور غلط راستے کو اس نے اختیار کیا۔ چنانچہ اس نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔ تو اسے اس بات کا علم تھا کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان اس پر نہ لا سکا اور وہ کافر کا کافر ہی رہا۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قوم سمود کے بارے میں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، رہی بات قوم سمود کی تو ہم نے انہیں ہدایت دی، صحیح راستے کا پتہ بتلایا، منزل مقصود تک اسے راستہ بھی دکھایا، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، مگر ان لوگوں نے جان بوجھ کر کے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ ہدایت کا راستہ مل چکا تھا، ہدایت تک پہنچنے والے جو راستہ تھا وہ مل چکا تھا، مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہدایت کو چھوڑ کر کے جان بوجھ کر کے غلط راستے کو اپنایا۔ میرے محترم، ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اور بیان کیا، چنانچہ فرعون کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے، 15واں پارے کی آیت کریمہ ہے لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا اے فرعون، تجھے یقینی طور پر اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ جو بھی نازل ہوا یہ تمام چیزوں کو نازل کرنے والا وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، مگر تو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ کیا مطلب؟ اسے معلوم تھا کہ جو نشانیاں نازل ہوئی تھی ان نشانیوں کو نازل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور یہ ایسی نشانیاں تھیں جو آنکھیں کھولنے والی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ اسی مفہوم کو 19ویں پارے میں سورہ نمل میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئی، ایسی نشانیاں تھیں جو بالکل آنکھوں کو کھول دینے والی تھیں، ایسی نشانیاں تھیں جو بالکل واضح تھیں، جو بالکل کھلی ہوئی نشانیاں تھیں، مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور انہیں یقین تھا کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ انکار کیوں کیا؟ تو فرمایا ظلما وعلوا، ظلم کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ گویا کہ اسے معلوم تھا یہ رسول برحق ہیں، ان کے پاس جو نشانیاں ہیں وہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لا سکا۔ الذی یقولون فإنهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے نبی محترم، ہمیں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ ان کی باتیں یعنی کفار کی باتیں تمہارے دل کو غمزدہ کرتی ہیں، ان کی باتوں سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں لا یکذبونک، کہ وہ تمہیں جھٹلاتے نہیں، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون،
لیکن وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اخنس ابن شریق اور ابو جہل کی آپس میں ملاقات ہوئی، تو اس موقع پر اخنس ابن شریق نے ابو جہل سے کہا تھا، اے ابو الحکم، کفار مکہ اسے ابو الحکم کہا کرتے تھے، اے ابو الحکم، دیکھو یہاں پر ہم اور تم ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، ذرا سچ سچ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں یا نہیں؟ تو ابو جہل نے کہا، میں یقین سے کہتا ہوں وہ بالکل سچے ہیں، انہوں نے آج تک کوئی غلط بات کہی نہیں، ان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلی ہی نہیں، وہ بالکل برحق ہیں، بالکل سچے ہیں۔ لیکن جب پوچھا گیا بھائی تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، ان کی باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا تھا، کچھ خوبیوں کو شمار کیا اور کہا یہ خوبیاں تو ان کے اندر ہیں ہی، اگر رسالت اور نبوت والی بھی خوبیاں ان کے اندر چلی جاتی ہے پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا۔ معلوم کیا چلا، ابو جہل جیسا باغی اور دشمن، اسے بھی علم تھا کہ یہ رسول برحق ہیں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی ہر بات سچی ہے، جو باتیں یہ کہتے ہیں، جو پیغام یہ لاتے ہیں، یہ سناتے ہیں، ہر بات ہر پیغام سچ ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لا سکا، اسے ہدایت کی توفیق نہ مل سکی۔ معلوم کیا چلا کہ صرف علم ہو جائے اور اس سے ہدایت مل جائے بہت مشکل ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اس مفہوم کو بیان کیا گیا، ارشاد ربانی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طریقے سے اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اس بات کو یقینی طور پر اور بالکل اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر اور سچے رسول ہیں، مگر اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان نہ لا سکے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کے تحت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل کتاب سے تھے، جب یہ ایمان لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا، اے عبداللہ ابن سلام، ذرا بتاؤ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا، بالکل یہ بات برحق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، حقیقت یہی ہے، جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم پہچان چکے تھے، اور چونکہ بات حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی صفات جمیلہ کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ معلوم کیا چلا، یہود و نصارہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ رسول برحق ہیں، ان کی ہر بات سچی ہے، ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، ساری باتوں کا علم تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لا سکے، صحیح راستے پر نہ آ سکے، ہدایت کو نہ پا سکے۔ معلوم کیا چلا کہ صرف علم ہو جائے اور ہدایت مل جائے بہت مشکل ہے۔ آج دنیا کا جائزہ لیجئے، ہر شخص دعوے دار ہے کہ ہم علم والے ہیں، لیکن ہدایت پر بہت ہی مختصر لوگ ملیں گے۔ تو صرف علم ہو جائے اور اس سے ہدایت مل جائے یہ بہت مشکل ہے۔ ہدایت اسی وقت ملتی ہے جب اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہو۔ چنانچہ اس قسم کی بہت ساری باتیں قرآن پاک میں ذکر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور مقام پر بتایا گیا، کفار مکہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیجا مطالبہ کیے تھے کہ ایسا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے، لیکن معلوم ہے آپ کو کفار مکہ کے جو یہ مطالبات تھے وہ ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ صرف مذاق اڑانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ اے نبی محترم، اگر ہم ان کے لیے فرشتوں کو بھی نازل کر دیں، ان لوگوں نے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے نازل ہو جائیں، ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مردے بات کرنے لگیں، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اے نبی محترم، اگر ان کے لیے ہم فرشتوں کو بھی نازل کر دیں جو مر چکے ہیں، یہ مردے باتیں کرنے لگے، اور ہم تمام چیزوں کو جمع بھی کر دیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو چونکہ ان کو علم تھا اس بات کا کہ رسول برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو ان کے مطالبات تھے وہ ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ سرکشی کے طور پر، عناد کے طور پر، بغض کے طور پر تھے۔ میرے محترم، معلوم کیا چلا کہ علم اسی وقت انسان کو راہ راست پر لاتی ہے، اسی وقت ہدایت کے راستے پر لاتی ہے جب اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، غلط راستے سے بچانا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔